قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم میں 200 سے زیادہ جگہوں پر ایک خاص چیز کا حکم دیا گیا ہے اور نصیحت کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ عربی زبان میں تقوی اس کا ترجمہ ڈر اور خوف سے کیا جاتا ہے۔ بچنے اور پرہیزگاری کے معنی بھی تقوی کے ہیں۔ جیسے آدمی بیماری میں پرہیز کرتا ہے کہ اگر پرہیز نہیں کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، ایسے ہی اللہ تعالی کی نافرمانی کروں گا، گناہوں سے نہیں بچوں گا تو پھر اللہ کی ناراضگی بڑھ جائے گی۔ کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھا سکوں گا؟ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرنے کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خواہشات پر عمل کرنے سے روک لے، بجائے خواہش نفس پر چلنے کے اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ان کا ہی ٹھکانہ ہے۔ عربی میں جب کوئی بات اہمیت کے ساتھ کہنی ہوتی ہے تو مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے جیسی ضمیر لائی جاتی ہے، اور تب اس کے معنی ہوتے ہیں یہی۔ تو الجنت مأویٰ، جنت ٹھکانہ ہے، لیکن جنت انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ایسے ہی لوگوں کو جنت ملے گی۔ تو الجنت کے مناسب ضمیر ہیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں دوزخ سے ڈر کے، آگ کے دوزخ کے انگاروں سے ڈر کے اس نے اپنے کو خواہشات سے بچایا، یہ نہیں کہا گیا۔ من خاف مقام ربہ، اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جہنم سے ڈرتا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈر رہا ہے، تو وہ اصل میں اللہ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ سے اللہ ناراض ہوں گے تو جہنم میں ڈال دیں گے، تو اس لیے اصل ڈر تو اللہ کا ہے۔ اور یہ ڈر، یہ بالکل اللہ کی محبت، عظمت اور خوف کے نتیجے میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے، جیسے آدمی اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے، تو یہ جو بڑوں کا ڈر ہے یہ عظمت اور محبت کی وجہ سے ہے۔
تو اللہ سے بھی آدمی ڈر رہا ہے اس کی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے، اور ڈر ہوتا ہے تو آدمی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہے، اور جہاں آدمی کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر سامنے کرتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ میں کیا ڈرتا ہوں، ان کے سامنے بولتا ہوں، منہ پہ بولتا ہوں۔ تو آدمی نہیں ڈرتا ہے تو منہ پہ بولتا ہے، اور ڈرتا ہے تو پیچھے بھی نہیں بولتا ہے۔ تو عظمت اور ڈر آدمی کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے یہی سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب یہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کو سید الانصار کہا جاتا ہے، انصاری صحابہ میں انتہائی اہم ترین صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب ہیں، تو سید القراء بھی ہیں یہ۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا کہ ابی، اللہ نے مجھے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ آپ ابی کو سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سنائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا کہ ابی، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں یہ سورہ سناؤں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو سنائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا۔ اب جیسے ہی حضرت ابی ابن کعب نے یہ بات سنی تو ان کے آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکل گئے کہ اللہ نے مجھ کمزور بندے کا نام لیا۔ اللہ کسی کا نام لے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کتنی عزت اور بڑائی کی چیز ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ اسلکت طریقا ذا شوکۃ، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے جو کانٹوں والا ہو اور بہت تنگ راستہ ہے اور وہاں سے آپ گزرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں گزرا۔ تو حضرت ابی نے پوچھا کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا شمرت ثم اجتہدت، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور پھر میں بڑی کوششوں کے ساتھ اس میں سے میں نے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ خلی الذنوب کلھا صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ آپ جس طرح چھوٹے بڑے ہر کانٹے سے بچ کے اور اپنے کپڑوں کو بچا کر اس راستے سے گزر رہے تھے، ایسے ہی چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے کو بچا کر آدمی اس زندگی میں گزر جائے تو پھر اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی رات بھر تہجد پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، تقوی سال بھر روزے رکھنے کو نہیں کہتے ہیں، تقوی روزانہ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو نوافل ہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، کچھ کرنے کو تقوی نہیں کہتے ہیں، نہ کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو اس میں محنت اور مشقت ہوگی، لیکن ایک کام ہے نہیں کرنے کا کہ آدمی گناہ نہ کرے، تو نہیں کرنے کا کام یہ تو آسان ہے، کرنے کے کام مشکل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے کہا جائے کہ آپ ڈرائیونگ مت کیجئے، زیادہ مت چلیے، سکون سے بیٹھے رہیے،
تو یہ کم مت کیجئے، یہ مت کیجئے، یہ مت کیجئے، تو یہ اس کے لیے آسان ہے۔ یہ کہا جائے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اتنے سارے کام مجھ سے کہاں ہو سکتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوافل کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا، یہ ہمارے لیے آسان ہے، اور گناہ سے بچنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے تقویٰ نوافل کے کرنے کو نہیں کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں۔ آدمی حج میں جا رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج میں بھی جا رہے ہو تو تمہیں ساتھ میں کیا لے جانا ہے؟ تقویٰ ساتھ میں لے کر جاؤ، بس گناہوں سے بچو پورے سفر حج میں، یہی سب سے قیمتی تحفہ ہے اور سب سے قیمتی توشہ ہے۔ تو تقویٰ یہ بڑی اہم دولت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ بد نظری چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ کسی پر غلط نظر ڈالنا، کسی اجنبی نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا کہ کوئی آدمی چھوٹی چنگاری کو چھوٹی چنگاری ہے سمجھ کر اپنے کپڑوں کے صندوق میں نہیں رکھتا ہے کہ چھوٹی چنگاری ہے، اس سے کیا ہوگا، وہ تو سارے کپڑوں کو جلا دے گی۔ چھوٹی چنگاری ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ سوچے گا آدمی تو سارا گھر جل جائے گا۔ تو چنگاری ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ آدمی یہ نہ دیکھے، گناہ ہے یہ دیکھے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ کس سائز کا ہے، یہ دیکھو کہ تم کس کی مرضی اور کے خلاف کر رہے ہو، کس کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو تقویٰ ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ درجہ عام اہل ایمان کو حاصل ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو غیر اللہ کے تصور سے بھی بچائے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ہم اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہو سکیں تو کم از کم دوسرے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے پاک صاف زندگی میں گزاروں، اس کا عہد اور اس کی نیت کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ تقوی آدمی جب اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتا ہے، تو عجیب فائدے اللہ نے بیان کیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو یجعل لہ مخرجا، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، نکلنے کا راستہ، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ مشکلیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن آدمی ان مشکلوں میں پھنس کر نکل نہ سکے تو زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مشکل تو آئی لیکن نکلنے کا راستہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس کے لیے بڑی عافیت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، تقوی کی برکت سے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کو سمجھا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملتا ہے، یہاں سے مجھے یہ چیز ملے گی۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور انسان بہت تجربے کرتا ہے۔ لوگوں کا تجربہ ہے کہ ویزا مل جائے، آدمی باہر چلا جائے تو زیادہ کما سکتا ہے، تو تجربہ ہے، لوگ اس کو آزما رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی تجربہ کریں گے۔ اور آدمی تجارت کرتا ہے تو پھر فائدہ حاصل ہوتا ہے، فلاں نے یہ تجارت کی اتنا فائدہ ہوا، فلاں نے یہ کاروبار کیا اتنا فائدہ ہوا، تو تجربے جب سامنے آتے ہیں تو آدمی خود بھی اس کا تجربہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم گناہوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دو، یہ دو چیزیں میں تمہیں عطا کروں گا کہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، کہیں بھی پھنسو گے نہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ اس کا بھی تجربہ کیا جائے۔ انسانوں کے بتائی ہوئی باتوں کا آدمی تجربہ کرتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ تقوی کی زندگی انہوں نے اختیار کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ایسی جگہ سے انہیں رزق پہنچاتے ہیں کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے، سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی تجربہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے اس وعدے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی نظری چیز نہیں ہے کہ ایک فلسفہ ہے اور ایک نظریہ ہے، یہ عملی چیز ہے، یہ تجرباتی چیز ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے چچا وغیرہ، قریبی دور کے رشتہ دار، انہوں نے سوچا کہ بھی بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا؟ دنیا کی تعلیم پڑھائیں گے تو کچھ ترقی کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو وکالت پڑھائی، اور ان کے والد نے ان کو دین کی تعلیم دلائی۔ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ وہ بیرسٹر بن گئے، وکیل بن گئے، ملازم بن گئے، بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے انتظار میں رہتے ہیں تنخواہ کے۔ اور میرے دسترخوان پر روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہ تو اپنا گھر چلانے کے لیے پریشان ہیں۔ تو یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج بھی شیخ زکریا ان کا جو گھر ہے، آپ صبح صبح اگر حضرت شیخ کے جو فرزند ہیں ان سے ملاقات کریں گے نماز میں، تو وہ نماز کے بعد جیسے ہی آپ ملاقات کیے تو پہلا جملہ ان کا یہ رہے گا کہ ناشتہ ہمارے ساتھ کیجیے، نہ جان نہ پہچان۔ اور پھر ناشتے میں دسترخوان پہ کبھی 100 کبھی 50 لوگ ہیں، اور روٹیاں گھر میں سے بن کے آ رہی ہیں، بالکل گرم گرم روٹیاں۔ حضرت شیخ کے زمانے سے یہ معمول ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آخر ان کے پاس کون سی دولت کا پیڑ ہے اور پیسوں کا درخت ہے کہ اتنے سارے لوگ کھا رہے ہیں پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اور ہمارے گھر میں اگر ہم روزانہ 150 کو کھلانا شروع کر دیں گے تو 10-12 دن کے بعد پھر ہم کسی اور کے گھر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ ہے تقوی کی زندگی کا فائدہ اور ثمرہ۔ اور جو اس پر عمل کریں گے تو پھر اس کے فائدے انہیں دنیا میں محسوس ہوں گے۔
حرم شریف میں ہم ہر سال کچھ لوگوں کو مسلسل دیکھتے ہیں کہ ہر سال کعبۃ اللہ میں حاضری دیتے ہیں. ان کے حالات معلوم کریں گے تو نہ وہ کوئی بہت دولت مند ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ ہر سال حرم شریف پہنچ جائیں. کپڑے بہترین پہنتے ہیں، کھانا بڑا اچھا ہے، ہر سال حرم کی حاضری بھی ہے. پھر طریق آمدنی کہاں سے ہوتی ہے؟ بس ایک ہی جواب اس کا ملے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ ایسی جگہ سے پہنچاتے ہیں کہ خود ان کے بھی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ یہاں سے آئے گا. تو یرزقہ من حیث لا یحتسب یہ صرف کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ حقیقی چیز ہے کہ اللہ نے دنیا میں بالکل یہی نظام بنایا ہے. اللہ تو اتنے بے نیاز اور با کمال اور با قدرت ہیں. ایک مرتبہ کوئی سفر میں گئے، پکنک کے لیے گئے، تو ایک خوبصورت پتھر انہیں نظر آیا. تو انہوں نے بچوں نے اسے اٹھا لیا کہ ہمارے ڈرائنگ روم کا جو کی دیوار کا جو ڈیزائن اور کلر ہے اس پتھر کے کلر سے ملتا جلتا ہے، ہم اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. بالکل ایسا معلوم ہوگا کہ آرٹیفیشل ہے. انہوں نے لا کر رکھ لیا. چند مہینے گزرے، لوگ اس خوبصورت پتھر کو دیکھتے. ایک مرتبہ کسی بچے نے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرتے ہی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرے ہرے پتے تھے، کہ منہ میں ہرا پتا پکڑا ہوا ہے. تو اس پتھر میں اس کیڑے کو اتنے مہینوں سے زندہ کس نے رکھا ہے، اور وہ اسے غذا بھی پہنچا رہا ہے. اللہ تو ایسی شارک مچھلی جو ہے وہ روزانہ کئی کنٹل غذا کھاتی ہے، لیکن یہ اتنے سارے کنٹل اللہ نے کہاں رکھے ہیں؟ بس وہ پانی کو اپنے منہ میں لیتی ہے، اور پانی منہ میں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ چھلنی رکھی ہے، اور وہ پانی چھنتا ہے، اور اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں، وہ چھن کے وہ باقی رہ جاتے ہیں، پانی فلٹر ہو کے چلا جاتا ہے، اور کئی کنٹل اللہ اس کو کھلاتے ہیں. ہم دیکھیں تو پانی میں کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے وہ چیز، اور اس کی غذا اللہ نے اس میں رکھ دی کئی کنٹل. تو اللہ تو ایسے ایسے انداز سے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پہنچاتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی ہے. تاریخ اسلامی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مشہور دلال تھے جن کا نام احمد ابن حبیب تھا. انہوں نے کپڑوں کا ایک بڑا تھان احمد ابن حبیب جو تھے انہوں نے ایک دلال تھا اس کو کپڑے کا ایک تھان دیا اور کہا کہ اس میں یہ عیب ہے، تم جس کو بھی بیچو اس کو وہ عیب بتا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک خریدنے والا آیا، اس نے وہ بیچ دیا، لیکن اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ اس میں عیب ہے، بتانا ہے. جب مالک پہنچے کہا کہ وہ تھان بک گیا. انہوں نے کہا کہ تم نے بتایا اس میں یہ عیب تھا؟ بولے میں بھول گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ قافلہ کہاں کا تھا؟ تو وہ قافلہ تو جا چکا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں. تو انہوں نے سواری لی اور اس قافلے کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور تیز رفتاری سے اس قافلے میں پہنچے.
اور اعلان کیا کہ ایسا ایک کپڑا کسی نے خریدا ہے، کون ہے؟ تو وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ میں نے خریدا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں عیب ہے، اس لیے آپ وہ جو کپڑا ہے اسے واپس کر دیں، آپ اپنے پیسے لے لیں، اور عیب کے ساتھ اس کی بس اتنی قیمت ہوتی ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو لیں اور نہیں لینا چاہتے ہیں تو نہ لیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ 2 دن کا سفر کر کے صرف اس کا عیب بتانے کے لیے آیا، تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ آخر اس کو کس چیز نے مجبور کیا۔ اس لیے کہ آدمی تو خوش ہوتا ہے کہ میرا ایک چیز سیل ہو گئی، تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے پیسے واپس کیجئے۔ تو انہوں نے پیسے واپس کیے، تو اس نے دوسرے پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو پیسے دیے تھے وہ نقلی نوٹ تھے، وہ نقلی کرنسی تھی، آپ یہاں آئے اور آپ نے اتنی ایمانداری سے اس کا عیب بتایا، تو اب یہ اصلی کرنسی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس نے اصلی قیمت ادا کی، اور پھر اس کے بعد وہ کپڑا اس نے لیا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کہ ایسی ایمانداری جس مذہب نے سکھائی ہے کہ آدمی 2 دن کا سفر کر کے آ کے اپنے مال کا عیب بتائے، تو وہ مذہب بہت بہتر مذہب ہے۔ تو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے تو دھوکے سے بچ گیا، ورنہ تو سامان بھی سیل ہو گیا اور رہا کچھ بھی نہیں، پیسے نقلی ہیں۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ نے اصلی پیسے دلائے۔ ایسے ہی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نیک بندے تھے، محمد بن عبد الباقی، حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس جو خرچ تھا، پیسے تھے، وہ ختم ہو گئے، فاقے میں مبتلا ہو گئے، پریشان تھے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، نیک آدمی تھے، علم والے تھے۔ راستے میں ان کو ایک تھیلی پڑی ہوئی ملی۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ہیروں کا ہار ہے۔ تو انہوں نے اس کو امانت داری سے اپنے پاس رکھا کہ اعلان کروں گا، جس کا ہوگا وہ لے لے گا۔ ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ کسی نے کوئی پکارتا ہوا نظر آیا کہ بھی ہیروں کا ہار گم ہو گیا ہے، اور جو جس کو مل جائے اور وہ مالک تک پہنچا دے تو اسے 12,000 درہم دیے جائیں گے۔ اب 12,000 درہم اس زمانے کے لاکھوں روپیے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اعلان کیا کہ 12,000 درہم دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے جیسے وہ اعلان سنا تو اصل مالک کا پتہ معلوم کیا، اور چپکے سے اس کے پاس گئے اور اسے دیا اندھیرے میں، اور وہاں سے نکل گئے۔ تو لوگوں نے اعلان کیا کہ بھئی کسی نے لا کر دے دیا ہے، لیکن اس نے پیسے نہیں لیے ہیں، 12,000 درہم، وہ کون تھا وہ بھی نہیں معلوم۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی چیز گری ہوئی مل جائے تو اس کے مالک تک پہنچانا تو یہ تو اٹھانے والے کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے مجھے ایسا پھنسایا کہ میں حیران رہ گیا۔ ہوا کیا، ایک بوڑھی عورت نے مجھے اشارہ کیا، تو میں قریب گیا کہ پتہ نہیں اس بوڑھی کو کیا ضرورت ہے۔ پھر اس نے اس نیچے پڑے ہوئے تھیلی اور سامان کی طرف اشارہ کیا، تو میں سمجھا کہ اس کو بات کرنا نہیں آتا ہے، گونگی ہے، اس لیے اشارے سے بات کر رہی ہے، شاید یہ گٹھری، یہ سامان اسے اٹھ نہیں رہا ہے، یہ اٹھوانا چاہتی ہے۔ تو میں نے اسے اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا تو اس بڑھیا نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس کی ہے، اس کے مالک تک پہنچا دو۔
تو آدمی جب تک نہ اٹھائے کوئی چیز، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اس کے مالک تک پہنچانا، لیکن گری ہوئی پڑی ہوئی چیز جیسے ہی آدمی اٹھا دے تو اب مالک تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ اٹھا کے مجھے مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری اور بوجھ کو سنبھالنا ہے۔ اس بوڑھی نے مجھے میرے سر پہ یہ ذمہ داری ڈال دی، اس نے خود نہیں اٹھایا۔ تو اب یہ جو انہوں نے سوچا کہ یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ میں مالک تک پہنچاتا، میں نے پہنچا دیا، اس لیے مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے۔ حج ختم ہو گیا، بہرحال وہ جو آدمی تھا وہ حج کر کے واپس چلا گیا، یہ بھی اپنے وطن واپس ہونے کے لیے سمندر کے راستے سے ان کو اپنے وطن جانا پڑتا تھا۔ کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے کے اوپر یہ ہچکولے کھاتے ہوئے ایک جزیرے تک پہنچ گئے، جان بچی، باہر نکلے۔ انہوں نے سوچا کہ بس یہاں کچھ دن رہیں گے، اس لیے کہ اب جانے کا کوئی طریقہ اور راستہ تو ہے نہیں۔ جب یہ پہنچے، مسجد میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھی ہمارے پاس امام صاحب جو تھے ان کا ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا اور ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، تو آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ ہوں اور یہ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا، ہمیں تو ایسے آدمی کی تلاش تھی، آپ مسجد کی امامت کریں۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ یہاں تو رہنا ہے، اب تو کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے مسجد میں امامت شروع کر دی۔ لوگوں نے سوچا کہ امام صاحب کو یہاں ٹکانا تو پھر ان کے پیروں میں بیڑیاں بھی ڈالنی پڑیں گی، ہیں بہت اچھا نیک آدمی، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے وطن چلے جائیں گے تو پھر ایسے آدمی ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کی یہیں شادی کر دینی چاہیے، تو ان کو پیشکش کی کہ آپ یہاں شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر لڑکی نیک ہوگی تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب کی جو بیٹی ہیں وہی ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے دیکھا اور پسند کیا اور شادی ہو گئی۔ جب پہلی رات میں یہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو اس بچی کے گلے میں وہی ہیروں کا ہار ہے جو ان کو حج میں ملا تھا۔ اب یہ دیکھ کے حیران کہ یہ ہار اس بچی کے گلے میں کیسا آیا۔ تو جب یہ حیرت سے دیکھنے لگے تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ بہت غور سے اسے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس بچی نے کہا کہ اصل میں یہ ہار ہمارے والد صاحب حج پر گئے تھے، میں بھی تھی، یہ گم ہو گیا تھا، ایک آدمی کو ملا اور اس نے والد تک پہنچایا اور 12,000 درہم اس نے انعام بھی نہیں لیا، چلا گیا۔ والد صاحب ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نکاح اس سے کرا دیں، اتنا ایماندار آدمی، لیکن پتہ نہیں وہ آدمی کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تو میں ہی ہوں، اللہ نے تمہارے والد کی دعا قبول کی، اور دعا قبول کرنے کے لیے اللہ نے کشتی کو طوفان برپا کیا، کشتی کے ٹکڑے کیے، ایک تختے پر مجھے یہاں پہنچایا اور پھر وہ ہار مجھے میرے حصے میں آیا۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، 2 بچے تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اب اس ہار کے وارث یہ ہیں۔ تو اللہ تعالی جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اسے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تقوی کا ایک اور فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے
تو اللہ تمہیں اچھے برے کی تمیز عطا فرما دیں گے، نور بصیرت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ ہر موقع پر کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے کرے گا۔ اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مغفرت کے خزانے عطا کریں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بہت دینے والے ہیں، ان کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت عظمت والے ہیں۔ اب یہ تقویٰ یہ انسان کی زندگی میں کیسے آتا ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تقوی تمہارے اندر آتا چلا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آدمی سے آدمی بنتا ہے، اور انسان سے انسان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ آدمی رہے گا، اچھائی اس کے اندر خود بخود آئے گی۔ اور یہ اتنی یقینی چیز ہے کہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اگر اس نیت سے رہے گا کہ ان سے مجھے کچھ نہیں سیکھنا ہے، تب بھی ان کی بہت ساری چیزیں سیکھے گا۔ آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے اور یہ سوچ کر بھی رہے گا کہ مجھے اس کے جیسا نہیں بننا ہے، تب بھی وہ کچھ نہ کچھ اس کے جیسا بن جائے گا۔ ساتھ رہنے کا اتنا اثر ہے۔ یہ جو ہمارے پاس بہت سارے تیل ملتے ہیں، چنبیلی کا تیل اور فلاں چیز کا تیل، تو آخر یہ تیل حاصل کیسے ہوتا ہے؟ چنبیلی کے پھولوں کو نچوڑ کر چنبیلی کا تیل نہیں نکالا جاتا ہے، وہ ہوتا تو تل ہی کا تیل ہے، نو رتن ہے اور فلاں رتن ہے، تو یہ تیل تو تل کا ہے، پھر اس میں خوشبو کہاں سے آئی؟ تو تل کو اچھی طرح دھو کر اس کے اوپر جو کور رہتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر تلوں کی ایک تہ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر چنبیلی کے پھول بچھائے جاتے ہیں، پھر تلوں کی ایک تہ، پھر اس پر چنبیلی کے پھول، اس طرح کئی دنوں تک اس تل کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو چند دن گزرنے کے بعد وہ تل کے اندر چنبیلی کی خوشبو آ جاتی ہے، پھر اس تل کو جب پیسا جاتا ہے، تیل نکالا جاتا ہے، تو وہ خوشبودار تیل ہوتا ہے، پھولوں سے نہیں نکالا جاتا ہے، وہ تو تل کا تیل ہے۔ ہاں، انہوں نے پھولوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، تل نے پھولوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اس میں چنبیلی کی خوشبو آ گئی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، خوشبو تمہارے اندر آ جائے گی، اور نیک لوگوں میں نیکی کے اثر سے فطری طور پر اللہ کے نظام کے تحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، اور یہ خوشبو ہمیں دنیا میں محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں، کبھی زندگی میں ظاہر کر دیتے ہیں اور کبھی مرنے کے بعد، اور اگر زندگی میں اور مرنے کے بعد ظاہر نہیں ہوا تو قیامت میں تو ظاہر ہو ہی جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے جسم سے ایسی خوشبو مہکتی تھی، کریح المسک، جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر جدھر سے گزرتے ادھر مشک کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ خوشبو حضرت ابو بکر کے پاس مشک اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلسل مشک استعمال کریں، وہ نیکیوں کی خوشبو تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے
خوشبو محسوس ہوتی تھی، پسینہ بھی خوشبودار تھا، تو یہ نیکیوں کی خوشبو ہے۔ اور بعض مرتبہ مرنے کے بعد اللہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا تو قبر میں سے خوشبو مہکنی شروع ہو گئی، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے، خوشبودار۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ زمانے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا، قبر سے خوشبو مہکنی شروع ہو گئی، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے، تو لوگوں کو دعائیں کرنی پڑی کہ اللہ اس کو بند کیجئے، ورنہ تو وہ مٹی اٹھا اٹھا کے قبر پوری خالی ہو جائے گی۔ اور آج بھی اگر کوئی امام بخاری کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے ایک عجیب خوشبو محسوس ہوتی ہے، آج تک بھی وہ خوشبو موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی خوشبو ڈالی نہیں جاتی ہے۔ تو کبھی اللہ مرنے کے بعد اسے ظاہر کر دیتے ہیں، اور قیامت میں اور جنت میں تو نیکیوں کی خوشبو مہکنے ہی والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی وہ ڈکار لیں گے، کھانے کے بعد انہیں ڈکار آئے گی، وہ ڈکار اتنی خوشبودار ہوگی کہ اس سے نیچے درجے کی جو جنت ہے، جب یہ ہوا وہاں پہنچے گی ان کی ڈکار کی، تو وہ کہیں گے کیا بہترین خوشبو ہے۔ تو اتنی خوشبو ان کی صرف ڈکار میں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ڈکار میں تو خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈکار میں جب خوشبو ہوگی تو پھر جسم میں کتنی خوشبو ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں اور گناہوں سے بچنے میں یہ خاصیتیں رکھی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے بہت مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، اسی مختصر زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ گناہوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، اور بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ جو لوگ دھوکہ دے کر چوری کرتے ہوئے اور لوٹ کھسوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اتنا ہی کھانا کھا رہے ہیں، اور جو ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کھانا ان کا بھی اتنا ہی ہے، وہ زیادہ کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی جو تقوی طہارت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اتنی چیزیں کھاتا ہے کہ ایک عام آدمی اتنی چیزیں اس کے دسترخوان پر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو آدمی ایسی زندگی گزارے ویسی، جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن یہ کامیابی کی زندگی ہے اور یہ ناکامی کی۔ اس لیے جب راستے دونوں ہمارے سامنے ہیں تو کیوں نہ ایسے راستے کو اختیار کیا جائے جس سے دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی کامیابی، اور ایسے راستے سے بچنے کی کوشش کی جائے جس سے دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی بربادی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بندگی کا سلیقہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اے اللہ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی نوبت نہ آ سکی، اللہ توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ جس فضل سے، جس کرم سے آپ نے کلمے کی نعمت عطا فرمائی، اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ شیطان کے راستے پر چلے۔ اے اللہ ہم تو شیطان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن حالات ہی ایسے بنتے چلے جاتے ہیں کہ شیطان کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس کے کہنے پر چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس دو رنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح ہم زبان سے شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ عمل سے بھی ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسے حالات ہم سب کے بنا دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہترین ماحول عطا فرمائیے، اچھے ساتھی نصیب فرمائیے،
اچھے جذبے اور اچھی نیتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، نیکی پر چلنا اس وقت آسان بن جاتا ہے جب آپ کسی کو توفیق دینا چاہتے ہیں، آپ چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے چلنا آسان۔ اے اللہ، آپ جس کو محروم کرنا چاہیں اس کے لیے تو پہاڑوں کا اٹھانا آسان، لیکن تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا مشکل۔ اللہ آپ آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ راستہ سجھا دیجئے، اے اللہ راستہ سمجھا دیجئے، اے اللہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، صحابہ اعظام کو، اور اے اللہ بزرگان دین کو اور اپنے نیک بندوں کو آپ نے جیسی توفیق عمل نصیب فرمائی تھی، اللہ ہم بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جب نیکی کرنا انسان کے لیے بڑا دشوار ہے اور تقوی پر جمنا انتہائی مشکل ہے۔ گناہوں کے حالات اور اسباب ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں گناہ سے بچنا مشکل، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ سامنے دیکھتے ہیں تو گناہ کا ماحول، اور پیچھے ہٹتے ہیں تو گناہ کے مناظر۔ اے اللہ ایسے ماحول میں آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، اے اللہ بس آپ ہی توفیق دے دیجئے، اے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ چاہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ قبر میں اس کو عذاب دیا جائے، اے اللہ بچنا چاہتے ہیں عذاب قبر سے۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ جہنم کے انگاروں میں اسے پھینک دیا جائے، لیکن اے اللہ بچنے کے لیے دنیا میں بھی تو کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اللہ آپ توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں، اللہ آپ توفیق دیں گے، بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو دنیا میں بچا آپ کے بچانے سے بچا، اے اللہ جس طرح آپ نے ان کو بچایا، اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیجئے۔ آپ کے نبی نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، کہ انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان، اور جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے جہنم کے راستے پر چلنا آسان۔ اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلنا آسان بنا دیجئے۔ اے اللہ جنت سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ دے دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم کے راستے پر چلنا ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے۔ اے اللہ ایسے ماحول سے بچائیے، ایسے حالات سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایسی صحبتوں سے ہمیں بچائیے، اے اللہ جن کے ساتھ رہنے سے آدمی بجائے جنت کی طرف بڑھنے کے جہنم کے راستے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ روزی میں برکت نصیب فرما، مال اور آل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کے اعمال میں برکت عطا فرما، اے اللہ نیتوں کو بابرکت بنا دیجئے۔ اے اللہ بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صبح کی، شام کی اور رات اور دن کی شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے اے اللہ غلط تقاضوں سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہر گزرنے والا دن ہمارے لیے جنت سے قریب کرنے والا دن بن جائے، اور ہر آنے والا دن ہمیں آپ سے قریب کر رہا ہو۔ اے اللہ ایسی نیکیوں کے کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ حلال اور پاکیزہ روزی انہیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔